الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدا یا رحم فرما دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسان بنا کر انسان پر اکرام کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ تحقیق کہ ہم نے ابن آدم کا اکرام کیا، اسے ہم نے عزت بخشی۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا، 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ ہم نے انسان کو عزت کے ساتھ، اشرفیت کے ساتھ، بلند مرتبے کے ساتھ بنایا ہے۔ فرمایا 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، ہم نے انسان کو خوب بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے باقی ساری مخلوق کو انسان کا غلام بنایا اور انسان کو اپنا غلام بنایا۔ اللہ رب العزت کی شان کریمیں دیکھیں، اللہ رب العزت نے بندے سے گویا یوں کہا، میرے بندے تو چاہتا ہے کہ مخلوق تیرے تابع ہو، میرے بندے تجھے میرے تابع ہونا پڑے گا۔ انسان کو چاہیے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کا اثر میں نے اپنی اولاد میں، اپنی بیوی میں، یہاں تک کہ اپنے سواری کے جانور میں پایا ہے۔ گویا کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی سزا ہوا کرتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ توبہ کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات آج جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ سے ضرور نفرت ہو، لیکن گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک واحد مذہب اسلام ہے، بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی اسلام پناہ دیتا ہے۔ آؤ توبہ کرو۔ تو بڑا سا بڑا گنہگار نا امید نہ ہو، اسلام کے اندر آ جائے، اسلام اسے پناہ دیتا ہے۔ باقی مذاہب میں اللہ کو پانے کے لیے رہبانیت اختیار کرنی پڑتی ہے، پہاڑوں میں جنگلوں میں جانا پڑتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کلیساؤں میں جاؤ گے تو اللہ ملے گا، اور باقی مذاہب میں دیکھو کہتے ہیں کہ دھوتی پہنو، بس اوپر ایک کپڑا ڈالو اور
چلے جاؤ، دنیا داری کو چھوڑ دو، ایک طرف چلے جاؤ، ایک کونے میں چلے جاؤ، تمہیں رب ملیں گے۔ لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا داری کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کو تم پا سکتے ہو۔ صرف اسلام کو یہ ہے حاصل، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ صرف اسلام کو یہ ہے حاصل، جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل۔ نبی کو دیکھو، اس امت کا نبی تاجر بھی ہے۔ اچھا، نبوت کے بعد جس کا رتبہ آتا ہے، جسے صداقت کہتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر ہے۔ اور اس کے بعد شہادت میں دیکھیں حضرت عثمان ذی النورین بھی تاجر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امامت میں دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ بھی تاجر ہیں اور وقت کے امام ہیں۔ تو انسان دنیا داری کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کو اپنا بنا سکتا ہے، لیکن دل میں تڑپ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور انسان گناہ سے ضرور نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار جا رہے تھے، دیکھا کہ گنہگار جو سب سے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ جا رہا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، جو نیک تھا، اس نے کہ اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں مجھے اور اس کو اکٹھا نہ کرنا، یہ اتنا گنہگار ہے اور میں اتنا نیکوکار ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کی۔ وہ گنہگار جو تھا وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا، شرمسار تھا، اس نے توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام فرمایا کہ میرے اس بندے سے کہہ دے میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیرا اور اس کا دونوں کا حشر ساتھ میں نہیں ہوگا، جہاں یہ جائے گا وہاں تجھے نہیں بھیجوں گا، لیکن اس بندے نے توبہ کی ہے، میں نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی ہے، گویا اب یہ جنت میں جائے گا اور تیری دعا میں نے قبول کی ہے، تو نے کہا میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا ہوں، اب یہ جنت میں جائے گا، اب تو بتا تو کدھر کو جائے گا؟ بھائی یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو تجھے ظاہر سی بات ہے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو انسان گناہ سے ضرور نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہیں۔ اپنے گریبان کو دیکھ کے انسان ہمیشہ توبہ کیا کرے، اور گناہ جو ہے نا، اس گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ دکھنے میں چھوٹا ہے لیکن جس رب کی نافرمانی کی ہے وہ رب کتنا بڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ جا رہا تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا، اس کی نظر دو پہاڑوں پہ پڑی، ایک پہاڑ کو سرسبز و شاداب دیکھا اور ایک پہاڑ کو خشک دیکھا، کہنے لگا کہ اللہ کتنا خوب ہوتا اس پہاڑ پہ بھی سبزہ ہوتا۔ اللہ نے الہام فرمایا میرے بندے تو اتنا بڑا بن چکا ہے، میری بنائی ہوئی چیز میں تو کمی نکالتا ہے۔ وہ ڈر گئے، رونے لگے، کہنے لگے پیارے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ جب تک الہام نہیں فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آگے ایک بستی میں گئے، دیکھا کہ وہاں پہ کوئی دعوت ہو رہی ہے، لوگ کھانا پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس سے کہا بھائی کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ پھر بہت زیادہ اصرار کیا، اس نے کہا مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک اللہ معاف کرنے کا الہام نہ فرمائیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بستی والے کہنے لگے یار چھوٹا سا تو ہے، چھوٹی سی تو بات ہے، یہ تمہارے گناہ کی سزا ہم سارے مل کے بھگت لیں گے، تم کھانا کھا لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو الہام فرمایا میرے بندے اس بستی سے نکل جاؤ، انہوں نے گناہ کو، میری نافرمانی کو، اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کو معمولی سمجھا ہے، میرے بندے اس بستی سے نکل جاؤ، میں اس بستی کو غرق کر دینا چاہتا ہوں، اس بستی کو تباہ کر دینا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ گناہ اگرچہ چھوٹا ہو لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوا کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ وہ ہے جو گناہ کر کے پھر توبہ کر دے۔ انسان ہے، گناہ ہوتا ہے،
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں، لیکن انسان جو ہے نا اس کے اندر گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی اسی کیفیت کو بیان کرنے سے پہلے قرآن مقدس میں 11 قسمیں کھائی، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب 2 چیزیں بیان کی، ایک وہ ہے جو تقوی والے ہیں، ایک وہ ہے جو گنہگار ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے اگر ہم دیکھا جائیں تو مخلوق 3 طرح کی، ایک مخلوق وہ ہے جو تقوی کا مینار ہے، جن کے اندر کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ہے فرشتے۔ ایک مخلوق وہ ہے جن کے اندر تو سر ہی سر ہے، خیر ہے ہی نہیں، مثال کے طور نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ جانور دیکھ لیں، جانور کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کے اندر معصومیت ہے۔ یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد بیچ میں پھر انسان کو بیان کی۔ انسان جو ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے تقوی والی، ایک چیز یہ ہے گناہ کرنے کا مادہ۔ تو نیکی کرنے کا مادہ بھی موجود ہے، گناہ کرنے کا مادہ بھی موجود ہے۔ جب یہ نیکی کرنے پہ آتا ہے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے نا یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا ہے تو وہ قسم کھا کر کہہ رہی ہے کہ یہ تو کوئی نوری معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب انسان تقوی کی بلندی پہ چڑھتا ہے تو پھر انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ گناہ۔ جب انسان گناہ کی پستی میں گر جاتا ہے، بے شرمی کی حدوں کو جب پار کر دیتا ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا نکل جائے جو چاہے کر، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو جب انسان کے اندر دوسری چیز جو حیا ہے یہ نکل جائے، بے شرمی آ جائے، پھر انسان شیطان سے بھی جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گزر۔ تو انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے گناہ کرنے کا مادہ، ایک ہے نیکی کرنے کا مادہ۔ اب انسان کو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے والے مادے کو آگے بڑھائے، نیکیوں میں آگے بڑھے۔ لیکن انسان ہے، بشر ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت نے بندوں سے کہہ دیا آ جاؤ، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اور خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں خصوصاً اللہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شان ستاری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ کھول دیے جاتے دوستو، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ انسان اپنے اندر، ہر بندہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے رب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ در جوانی توبہ کردن شیوخ پیغمبری، در پیری توبہ کردن گر کے شیوخ درندگی، کہ جوانی کے اندر توبہ کیا کرو۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور بڑھاپے کے اندر توبہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑھاپے کے اندر جنگل کا بادشاہ شیر بھی صوفی بن جا کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی شکار ہاتھ میں نہیں آتا ہے اس لیے وہ بھی صوفی بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں صوفی بننا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ جوانی کے اندر صوفی بن جائے، جوانی کے اندر اللہ کو راضی کر لے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی اللہ نے اگر بڑھاپے میں
توفیق دے دی ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، اسلام نے بڑے سے بڑے گنہگاروں کو بھی مایوس نہ ہونے دیا ہے۔ وہ دیکھیے نا فتح مکہ کا منظر، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل بھی آتا ہے، اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خالد سیف اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اکرمہ اور اکرمہ کا بیٹا دونوں اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ میں نے دونوں کے سروں کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، میں نے کہا کہ خالد تو ہمیشہ لڑتا رہا لیکن تجھے شہادت کی موت نہ ملی، اور ابو جہل کا بیٹا فرعون وقت کا بیٹا اللہ کے دربار میں آیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے اور شہادت کی موت نصیب کر دی ہے۔ بخاری میں جب اس روایت پر حضرت خالد یہ کہتے ہیں تو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ جایا کرتے تھے، فرماتے سیف اللہ تجھے کون مار سکتا ہے، تجھے کون شہید کر سکتا ہے، تجھے تو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کہا ہے، اللہ کی تلوار کو بھلا کون توڑ سکتا ہے۔ وہ دیکھیے نا واشی ابن غرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ بھی چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا ہے، اس کے خلاف اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا تھا۔ واشی بن حرب مکہ سے نکل کے طائف چلا گیا اور طائف سے یہ سوچ کے چلا آیا کہ اگر اب اسلام قبول نہ کروں گا تو مارا جاؤں گا، کہیں بھی دنیا میں پناہ نہ ملے گی۔ چہرے پہ نقاب ڈال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا ہے، کہنے لگا کہ اگر میں توبہ کروں اللہ میری توبہ کیا قبول کر دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ واشی کہنے لگا کہ قرآن نے ایک جگہ پہ کہا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے تو مومن نہیں، مومن اعظم حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، میرا یہ جرم بھی کیا معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آگے دیکھنا واشی الا من تابا، مگر وہ کہ جو توبہ کر لے اور ہم اس کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیتے ہیں، وہ توبہ کرے اعمال صالحہ کرے، ہم اس کے سیئات کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کرتے ہیں۔ واسی کہنے لگا اللہ کے رسول میرا نفس تو بڑا سرکس ہے، توبہ تو کر دوں گا لیکن نیک اعمال مجھ سے نہ ہو سکے تو پھر جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واشی نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے گناہ بہت ہیں لیکن میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اسلام نے واسی ابن حرب جیسوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کے دربار میں آ کے مانگے، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک تو ہے اللہ رب العزت کے حقوق، ایک ہے بندوں کے حقوق۔ اگر کسی کا ہمارے اوپر حق ہے ہم اس کو ادا کریں۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ جا رہا ہے، اگر کسی سے ناراضگی ہے صلح کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہے، آپس میں صلح کر لیں۔ جب بھی رات کو سویا کریں اپنے دل کو صاف کر کے سویا کریں۔ جب کسی سے انبن ہو جائے، ایک بزرگ نے نسخہ بتایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے اپنے لیے تو استغفار کریں لیکن جس سے آپ کی ناراضگی ہوئی ہے
اس کے لیے بھی اللہ سے توبہ کیا کریں، اس سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، آئندہ سال پتہ نہیں کون زندہ رہے گا، پتہ نہیں کس کو ملے گا۔ اس مبارک مہینے کے آخر میں اگر کسی سے ہماری ناراضگی ہو، دلوں کو صاف کر لیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید نے 2 نسخے دیے۔ ایک نسخہ دیا ہے وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب تم انسانوں سے باتیں کرو نا، جب تم تکلم کرو، گفتگو کرو، تو اپنے چہرے پر ہنسی، چہرے پر مسکراہٹ لا کے بات کیا کرو۔ اور ایک اور دوسرا نسخہ دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اب یہاں پہ یہ نہیں کہ مومنین سے، انسانوں سے، غیر مسلم جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے بات کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بہترین انداز سے کلام کرو، سامنے والے کا دل نہ دکھے، سامنے والے کے دل پہ ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ تو رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، تو ان کے اندر اگر کسی سے ہماری انبن ہے، صلح کر لیں، گلے مل لیں۔ بہترین بندہ وہ ہے جو صلح کرنے میں آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں، اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ صلح ہے۔ جب مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور ملا کر جب مسکرا دیتے ہیں، اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسکرا دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ۔ اور دوسری چیز، اگر کسی کا ہمارے اوپر حق ہے، حقوق العباد، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور بات، صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہر بندے پر واجب ہے جو کہ صاحب استطاعت ہو۔ اب جو بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب پر واجب ہے، بوڑھے پر، چھوٹے پر۔ اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ عید کے دن صبح صادق کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے، صبح صادق کے وقت جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے، اس پر بھی واجب ہے صدقہ فطر۔ اور کیا ہے؟ 2.25 سیر، جس کی مقدار تقریباً 38 روپے، گیہوں کے حساب سے 38 روپے بنتی ہے، 40 روپے، یا جس حساب سے آپ جو گیہوں استعمال کرتے ہیں اسی حساب سے، اس کا تو آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اب یہ صدقہ فطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ اسلام کی حکمت کو سمجھیں۔ عید جو ہے سب کے لیے خوشی لاتی ہے، تو جو مالدار ہیں ان کے لیے تو خوشی ہے، لیکن غریبوں کے لیے بھی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ غریبوں کو انعام ہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے پہلے نکالنا افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو غریب ہے ان تک جب یہ مال پہنچے گا تو وہ بھی اپنے گھر میں کچھ خوشیاں منا لیں، ان کے گھروں میں بھی خوشیاں آ جائیں۔ تو یہ صدقہ فطر، باقی اس بارے میں آپ اور جو مسائل ہے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس کو ادا کریں اور کوشش یہ کریں کہ عید گاہ جانے سے پہلے پہلے پہنچائیں۔ کس کو پہنچانا چاہیے؟ جو غریب ہے۔ پہلا حق انہی کا جو ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں جو غریب ہے ان کا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے غریب ہے ان تک پہنچائیں۔ یہ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اور یہ صدقہ فطر غریبوں کا حق ہے۔ جب غریبوں کا حق ادا کر دیا جاتا ہے تو مالداروں کے مال بھی حفاظت سے رہا کرتے ہیں، اس کو ادا کر دیا کریں۔ اور دوسری بات، احسان عظیمہ تو یہ ہے کہ صدقہ فطر تو ادا کرے، لیکن مالدار انسان کو یہ چاہیے کہ جب اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے ڈریس لائے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے لائے، اپنی بیوی کے لیے کپڑے لائے، تو محلے میں جو بیوائیں ہیں، محلے میں جو غریب ہے، یا ہماری بستی میں یا اڑوس پڑوس میں یا ہماری رشتہ داریوں میں جو غریب ہے، ان تک بھی پہنچا دیا کریں۔ ہمارے گھروں میں خوشی ہے، اگر ہم 1000 کا 2000 کا سوٹ اپنی بیوی کے لیے لے آئے ہیں تو 200 کا 300 کا اس غریب کو بھی دے دیں۔ اگر ہم 2000 کا 5000 کا اپنے بچوں کے لیے لائے ہیں تو 500 کا کم سے کم غریب کے بچوں کو بھی دے دیں، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اس یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کر امت کو یتیموں اور غریبوں کی کفالت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
ام عائشہ نے پوچھا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کہا قیامت کے دن میری امت کے غریبوں میں مجھے تلاش کیا کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے غریبی کے ساتھ رکھیے اور قیامت کے دن غریبوں کے ساتھ اٹھائیے۔ تو مالدار لوگ غریبوں کا خیال رکھ لیں، محلے میں جتنے جو غریب ہیں ان کا ضرور بضرور خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے اللہ رب العزت صاف اور شفاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو کینہ حسد جیسی بیماریوں سے اللہ رب العزت بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔